پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا سورہ المؤمنون آیا نمبر 32، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے فما ارسلنا فیہم رسولا منہم، کہ ہم نے ان میں ایک رسول، ہر ایک میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، منہم جو انہی میں سے تھا، اور وہ آ کر انہیں کیا کہتا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو دو میں نے آپ کے سامنے آیات مقدسہ تلاوت کی، سورہ نحل آیا نمبر 36، سورہ المؤمنون آیا نمبر 32۔ ایک میرے پہ کائنات ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا، وہ جا کر ہر گروہ میں، ہر امت میں، ہر نسل میں، ہر قوم میں، ہر قبیلہ میں جا کر یہ کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ یاد کراتا تھا کہ تمہارا ایک رب ہے، اس رب کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی سے مدد مانگو، اسی کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ یاد کراتے تھے کہ تم نے عہد کیا تھا الستو بربکم کے جواب میں تم نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، اور تم نے گواہی بھی دی تھی اپنے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر تم گواہ بن گئے تھے کہ ہاں ہم ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یاد کرانے کے لیے پہلے ہم نے کیا کیا، ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر قبیلہ میں ایک نبی بھیجا، پھر انہی میں سے بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ پہلے میں یہ تھا کہ اس کی عبادت کرو۔ دوسری ہے سورہ المومنون آیا نمبر 32 میں کیا رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، وہ آ کر کیا کہتا تھا، ما لکم من الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے ہی نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، کیا تمہیں تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تو عہد الست کو یاد کرانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ یاد رکھیے رب کائنات نے انبیاء کے آنے کا جو ان کے مقاصد نبوت ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، وہ سورہ البقرہ آیا نمبر 151 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا۔ اب پہلے سابقہ امتیں مخاطب تھی، ساری امتیں مخاطب تھی، سب مخاطب تھے، اب بطور خاص امت محمدیہ کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ کما ان میں بھیجا، کس طرح بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا جو تمہیں میں تھا۔ 40 سال تمہیں میں رہا، 40 سال کی زندگی گزاری، تمہارے اندر اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی سیرت سب کچھ تمہارے سامنے پیش کی۔ وہ رسول کون سا رسول ہے؟ اب یاد رکھیے رسولوں سے بھی رب کائنات نے ایک عہد لیا تھا۔ وہ ایسا رسول ہے، وہ ایسا عظیم الشان رسول ہے، وہ اتنا بلند مرتبہ رسول ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء کرام سے عہد لیا۔ ایک تھا تمام نسل آدم سے عہد لینا، عہد الست سب سے لیا گیا، بلا تفریق، بلا امتیاز، سب سے لیا گیا۔ دوسرا اجلاس منعقد ہوا، دوسرا محفل منعقد ہوئی، دوسرا اجلاس ایک خصوصی بندوں پر مشتمل تھا، خاص لوگ، چنے ہوئے لوگ۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں، نبوت جو ہوتی ہے، شاید پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، نبوت یہ بندہ کما نہیں سکتا، یہ کما کے مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا کہ بندہ راتوں کو جاگتا رہے، دن کو روزے رکھتا رہے تو مقام نبوت مل جائے گا، حاصل کر لے گا۔ مقام نبوت کسبی نہیں ہے، مقام نبوت وہبی ہے، عطائی ہے، یہ دیا جاتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ اللہ تعالی۔ اب یہاں پر بھی یہ توحید آ گئی، دینے والا ایک ہی ہے، عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ اور توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ وہ جو ایک ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کوئی معبود حقیقی ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے اور ان چنے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے دوسرے بندوں کی طرف رہنما اور راہبر بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور جن کو راہبر بنا کے بھیجتا ہے، جن کو بھیجتا ہے، جنہیں رہنما بنا کے بھیجتا ہے، وہ یا اس کے انبیاء ہوتے ہیں یا اس کے رسول ہوتے ہیں۔